حضور کی محفل لگی ہے، صحابہ حاضر خدمت ہیں، انوار رسالت سے دل جگمگا رہے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج تم میں سے کون ہے جس نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہو؟ تو حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نفلی روزہ ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا، آج تم میں سے کون ہے جس نے کسی مریض کی عیادت کی ہو؟ یار غار عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں نے ایک مریض کی عیادت کی ہے۔ فرمایا، تم میں سے کون ہے جس نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہو؟ باقی سب خاموش ہیں۔ یار غار عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں نے ایک بھوکے کو کھانا کھلایا ہے۔ 3 صفتیں ہو گئیں۔ پھر میرے آقا کریم نے فرمایا، آج تم میں سے کون ہے جس نے کسی کی نماز جنازہ پڑھی ہو؟ یار غار عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں فلاں بستی میں فلاں قبیلے میں گیا تھا، وہاں ایک جنازے میں میں شامل ہوا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس میں یہ 4 خوبیاں ایک دن میں جمع ہو گئیں وہ جنتی ہے۔ اور آپ کو جنت کی بشارت ایک موقع پر نہیں، کتنے موقعوں پر میرے آقا کریم نے دی ہے۔ ایک موقع پر حضور جنت کے دروازوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا، صدقہ دینے والے باب الصدقہ سے داخل ہوں گے، روزے رکھنے والے باب الریان سے داخل ہوں گے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، کسی کے لیے 1 کھلے گا، کسی کے لیے 2 کھلیں گے۔ حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہے کہ جب وہ جنت کے سامنے پہنچے تو اس کے لیے 8 دروازے کھول دیے جائیں؟ میرے آقا کریم نے فرمایا، ہاں ابو بکر، ایسے لوگ بھی ہیں جن کے لیے 8 دروازے کھولے جائیں گے۔ وَأَرْجُو أَنْتَ مِنْهُمْ، اور میں یہ امید رکھتا ہوں تم انہی میں سے ہو۔ انت منہم، تم انہی میں سے ہو کہ جن کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جنت کا ہر دروازہ یار غار کی ایڑی چومنے کے لیے مشتاق ہے، یار غار کے قدم چومنے کے لیے مشتاق ہے۔ عشاء کی نماز حضور کے ساتھ آپ نے پڑھی ہے، گھر تشریف لے گئے ہیں، تنہائی میں بیٹھ کے آنسو بہا رہے ہیں، آہیں بھر رہے ہیں۔ گھر والے پوچھتے ہیں کہ کس چیز کا غم ہے، کیوں آنسو بہا رہے ہیں؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں، حضور کے ہجر میں، حضور کی جدائی میں۔ تو گھر والے کہتے ہیں، ابھی تو آپ عشاء پڑھ کے آئے ہیں، فجر پھر حضور کے ساتھ جا کے پڑھنی ہے، یہ جدائی کیسی ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں، یہ عشاء سے فجر تک کی تھوڑی جدائی ہے۔ اس لیے اقبال کہتے ہیں، دل مرتضیٰ سوزے صدیق دے، دل مرتضیٰ سوزے صدیق دے۔ کیسا سوز تھا، رات حضور کے یاد کر رہے ہیں، آہیں بھر رہے ہیں۔ میں ایک وظیفہ اس پر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں بعض ایسے مشائخ گزرے ہیں کہ جب ان کے پاس کوئی بیعت ہونے کے لیے آتا تو بیعت کرنے کے بعد وہ پہلا سبق یہ دیتے تھے، اپنی نیند کو ٹھیک کرو۔ کس کو ٹھیک کرو؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے رات کا ایک پہلو میں نے بیان کیا ہے کہ آپ حضور کی یاد میں بیٹھے ہیں، آہیں بھر رہے ہیں، تو اس پر ہی میں آج کے درس قرآن کا ایک پیغام، جہاں عقیدے کی حفاظت اور محبت رسول کا پیغام میں نے دیا ہے، وہیں عملی حوالے سے دور حاضر کی ایک اہم ضرورت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ہمارے مشائخ پہلا سبق یہ دیتے، اپنی نیند کو ٹھیک کرو۔ بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں، پہلا سبق دینا چاہیے نماز پڑھو، رزق حلال کھاؤ، سچ بولو۔ وہ پہلا سبق دے رہے ہیں نیند ٹھیک کرو، اس کا کیا مطلب ہے؟ علماء فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے، علامہ منذری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حدیث پاک نقل کی ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کما تنامون تموتون، کما تموتون تبعثون، جیسے سوو گے ویسے مرو گے، جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جاؤ گے۔ اب جو یہ چاہتا ہے نا کلمہ پڑھتے ہوئے موت آئے، وہ رات سونے سے پہلے کلمہ پڑھ کے سویا کرے۔ کتنا آسان وظیفہ ہے جو میں نے بیان کیا ہے۔
موت کے وقت تو نزع کی سکرات کی سختیاں ہوں گی. آج سوتے ہوئے تو آرام ہے نا, آج تو کلمہ پڑھ سکتے ہیں نا. کما تنامون تموتون, چاہتے ہو پاکیزگی پہ موت آئے, وضو کر کے سو. کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ میں گانے سن رہا ہوں اور مجھے موت آئے؟ کوئی یہ پسند کرتا ہے میں ڈرامے دیکھ رہا ہوں اور مجھے موت آ جائے؟ کوئی یہ پسند کرتا ہے میں فلم دیکھ رہا ہوں اور اس گناہ کی حالت میں مجھے موت آئے؟ ویسے ہر وقت بھی ان سے بچنا چاہیے, لیکن بالخصوص رات سونے سے پہلے ان گناہوں سے بچیں. ویسے 24 گھنٹے ان سے بچنا چاہیے, کسی وقت بھی یہ جائز نہیں ہے, لیکن زیادہ احتیاط بالخصوص رات سونے سے پہلے بچیں. ہمارے یہاں آج کل لوگ کام کاج سے فارغ ہوئے, رات جا کے 1 گھنٹہ فکس کیا ہوا ہے, 2 گھنٹے بس موبائل پہ وقت برباد کر رہے ہیں. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کچھ لوگ دن کو نیکیاں کرتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, اپنی استطاعت کے مطابق کچھ نہ کچھ نیکی کرتے ہیں, رات سونے سے پہلے نیکیاں ضائع کر کے حساب کتاب برابر کر کے پھر سوتے ہیں. اچھا کچھ لوگ ڈرامے نہیں دیکھتے, گانے بھی نہیں سنتے, موبائل بھی نہیں استعمال کرتے, لیکن رات سونے سے پہلے رشتہ داروں کی غیبتیں کرتے رہے. گھر والے آپس میں بیٹھے ہیں نا, فلاں نے یہ کہا ہے, فلاں نے یہ کہا ہے, فلاں نے, وہ رشتہ داروں کی غیبتیں کر کر کے پھر کہیں گے ٹائم بڑا ہو گیا اٹھو سو جاؤ. وہ بھی دن کی نیکیاں ضائع کر کے سوئے. آپ رات کا جو وقت ہے نا سونے سے پہلے اس کو پاکیزہ کر لیں, پھر دیکھیں آپ کی روح پہ رنگ کیا چڑھتا ہے. بالعموم لوگ اس وقت کو غفلت میں گزارتے ہیں, اس وقت کو غفلت میں نہ گزاریں. یہ وقت کے 2 سرے ہیں, ایک صبح اٹھتے ہوئے, دوسرا رات سوتے ہوئے. میرے آقا کریم نے ایک دعا ارشاد فرمائی ہے, ویسے تو حضور کے بہت سارے معمولات ہیں, وہ میرا موضوع نہیں ہے. آسان ترین دعا اللہم باسمک اموت و احیا, اور صبح اٹھتے ہی الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور. یہ چھوٹی سی دعائیں ہیں, وقت کے 2 سروں کو ٹھیک کر لیں, رات سونے سے پہلے, صبح اٹھنے کے بعد. یہ 2 سرے نیکی میں گزاریں, سارے وقت پر ہی نیکیوں کا رنگ چڑھ جائے گا. 2 چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں, سونے سے پہلے اللہم باسمک اموت و احیا, اور صبح اٹھتے ہی الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور. اس کا ترجمہ ہے ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرمائی, اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ, نشر اسی کی بارگاہ میں, جمع ہونا ہے اسی کے دربار میں. اب جس کی یہ عادت ہے کہ سو کے اٹھے نا تو اٹھتے ہی دعا پڑھتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا, قبر میں اٹھتے ہی وہ یہ دعا پڑھ لے گا, کیونکہ اس کی تو عادت تھی نا کہ اٹھتے ہی دعا پڑھتا ہے. فرشتے کہیں گے پوچھنا کیا ہے, جو پوچھنے آئے ہیں جواب اس نے پہلے ہی دے دیا ہے. جس کی عادت ہے کہ وہ اٹھتے ہی دعا پڑھے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور, وہ حشر میں اٹھتے ہی یہ دعا پڑھ لے گا, اللہ کی امان میں آ جائے گا. تو وقت کے ان 2 سروں کی حفاظت کریں. بالخصوص آج جس دور میں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں, رات کا جو وقت ہے, ویسے بھی حدیث پاک ہے کہ رات کے وقت شیاطین کو زیادہ چھٹی دے دی جاتی ہے, وہ پھرتے ہیں. میرے آقا کریم نے فرمایا بچوں کو گلیوں میں نہ جانے دو, بے مقصد انہیں رات جب اندھیرا پھیل جائے گھروں سے باہر نہ نکلنے دو. رہنمائی کرنے میں کوئی پہلو میرے آقا کریم نے چھوڑا نہیں. فرمایا گھروں کے دروازے بند کرو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے, بسم اللہ پڑھ کے دروازے بند کرو, اعوذ باللہ پڑھ کے دروازہ بند کرو. گھر کا دروازہ اعوذ باللہ پڑھ کے بند کیا جائے گا, شیاطین نہیں داخل ہوں گے, اس گھر میں رحمتیں ہوں گی. ایک تالا آپ نے لگایا لوہے کا یا کنڈی لگائی ہے لوہے کی, اگر اعوذ باللہ پڑھ کے دروازہ بند کیا ہے تو آپ نے تسمیہ اور تعوذ اللہ کے ذکر کا تالا لگایا ہے, جس سے بد روحیں یا شیطانی طاقتیں اس گھر میں داخل نہیں ہوں گی. اس گھر میں برکتیں ہوں گی, اس گھر میں رحمتیں ہوں گی. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کے معمولات میں سے آپ کے 4 عمل میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. بالخصوص رات کے وقت آپ کی جو کیفیت ہے محبت رسول میں سرشاری کی,
آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں گا، سیرت کی کوئی کتاب گھر رکھ لیں، یا آج آپ کو بھی کتابیں دی جا رہی ہیں آب کوثر، رات سونے سے پہلے کوئی ایک صفحہ پڑھ کے حضور پہ درود پڑھ کے سوئیں، کیا پتہ سر کی آنکھیں بند ہوں، قسمت کی آنکھیں کھل جائیں اور خواب میں رسول اللہ تشریف لے آئیں۔ کمی ہماری طرف سے ہے، ادھر سے تو کرم آج بھی ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس دور کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ جو لوگ دنیا میں آئے اور انہوں نے اپنی پیدائش کا مقصد یاد رکھا کہ ہم کیوں دنیا میں بھیجے گئے ہیں، وہ کامیاب ہو کے واپس گئے، اور جو لوگ دنیا میں آئے اور اپنی پیدائش کا مقصد بھول گئے، دنیا سے دل لگا بیٹھے، جب واپس جائیں گے تو ہاتھ ملتے ہوئے جائیں گے۔ درس قرآن میں جب ہم کسی ہستی کا ذکر کرتے ہیں، ان کے فضائل، ان کا کردار، ان کی سیرت، ان کی خدمات بیان کرتے ہیں، تو اس میں ایک یہ مقصد بھی پیش نظر ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی پیدائش کا مقصد یاد رکھا ہے، وہ کامیاب ہو کے گئے اور ہم دنیا سے دل لگا بیٹھے۔ آئیں آج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے قدوم میمنت لزوم سے لگنے والی خاک مقدس کو اٹھا کے اپنی آنکھوں کا سرما بناتے ہوئے یہ ارادہ کرتے ہیں، گزشتہ زندگی جو غفلت میں گزری وہ گزر گئی، آئندہ زندگی ہم شریعت کی پابندی کرتے ہوئے گزاریں گے۔ لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تد پانڈا پرنا، شام پئی بن شام محمد کر جاندی نے ڈرنا۔ ان ہستیوں کا ذکر ہم اسی لیے کرتے ہیں، پیدائش کا مقصد یاد رکھنا۔ حضرت شہنشاہ بغداد سر الاسرار کے پہلے صفحے پہ فرماتے ہیں، تو پردیس میں آ کر اپنے اصل وطن کو بھول گیا، تو پردیس سے دل لگا بیٹھے، اصل وطن کو تو بھول گیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جس گھر میں آپ رہتے ہیں یہ آپ کا اصل وطن ہے؟ فقہی اعتبار سے نہیں پوچھ رہا، حقیقت کے اعتبار سے پوچھ رہا ہوں۔ یہ جو آپ کا گھر ہے، اگر میرا یہ گھر اصل وطن ہے تو پھر مجھے اس سے نکالا کیوں جائے گا؟ دادا جی کدھر گئے، ابا جی کدھر گئے، وہ کیوں اس گھر سے نکل گئے؟ پتہ چلتا ہے اصل وطن کوئی اور ہے۔ لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تد پانڈا پرنا۔ حضور شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں، پردیس سے دل لگا کے اصل وطن کو تو بھول گیا۔ اگر اصل وطن کو یاد نہ کیا تو لوٹتے ہوئے حسرت کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدہ اور صحیح عمل اپنانے